میں نے کہا میں ابھی 14 سال کی ہوں، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کراچی کی مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والی نیہا صرف 13 سال کی تھی جب اس کی نو مسلم خالہ نے دھوکہ دے کر اس کا نکاح اپنے 50 سالہ جیٹ سے کروا دیا۔ نیہا کسی طرح بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی۔ واقعے کا مقدمہ درج ہوتے ہی اس کا مبینہ شوہر گرفتار کر لیا گیا، مگر 1.5 برس سے نیہا عدالت سے انصاف کی منتظر ہے۔ وہاں پہ ایک کمرہ تھا اور 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے مجھ سے میری ایج پوچھی تو میرے بولنے سے پہلے میری خالہ نے کہا یہ 19 سال کی ہے۔ اس کے بعد پھر مجھے کمرے سے باہر نکال دیا اور آپس میں پتہ نہیں انہوں نے کیا بات کی، اور بعد میں ایک پیپر لایا، اس پہ مجھے زبردستی سائن کرنے کو کہا نہیں کرو گے تو تمہارے بھائی کو مار دیں گے۔ اس کے بعد سائن کروایا اور پھر واپس گھر لے گئے اور پھر مجھے کمرے میں بند کر دیا اور میرے بھائی کو چھوڑ دیا۔ نیہا آج ایک پناہ گاہ میں زندگی گزار رہی ہے۔ جس شخص سے جان بچا کر وہ بھاگی تھی، کاغذوں میں اب بھی وہ اس کا شوہر ہے۔ نیہا کی طرح ہر لڑکی قانونی جنگ لڑنے کو تیار نہیں۔ کراچی کی ریلوے کالونی کی آرزو راجہ کے والدین کا دعویٰ ہے کہ ان کی 13 سالہ بیٹی کا محلے کے 44 سالہ علی اظہر نے جبری طور پر مذہب تبدیل کروایا اور اس سے شادی کی، لیکن آرزو نے عدالت میں کہا کہ اس پر شادی اور اسلام قبول کرنے کے لیے کوئی دباؤ نہیں تھا۔ میں نے اس کو 13 سال پرورش کی اور اس نے 20 دنوں میں میری بچی کو اپنے ہاتھ میں کر لیا۔ اس ٹائم مجھے بہت فیلنگ ہو رہی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں یار اپنے آپ کو آگ لگا لوں، میں مر جاؤں۔ آرزو کے والد کا خیال ہے کہ ان کی بیٹی کو لالچ دے کر ورگلایا گیا ہے۔ کسی کے بچے کو بھی لالچ دوں گا تو وہ انہیں کے ساتھ چلے جائیں، مطلب کوئی چیز دے دیں گے یا کوئی آپ کو موبائل دے دیں گے یا کوئی آپ کے پیرنٹس اچھا نہیں رکھ رہے، آپ کو کپڑے آپ کے دیکھو کیسے سو مائنڈ چاہتی چیزوں میں۔ انسانی حقوق کی تنظیم سینٹر فار سوشل جسٹس کے مطابق گزشتہ 16 برس کے دوران 55 مسیحی لڑکیوں کے مبینہ جبری تبدیلی مذہب کے واقعات سامنے آئے ہیں۔ ان کی اکثریت پنجاب میں رونما ہوئی، جبکہ ہندو لڑکیوں کے ساتھ ایسے واقعات عموماً اندرون سندھ سے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ماضی میں وائس آف امریکہ نے اندرون سندھ میں جب ایسے جوڑوں کی سرپرستی کرنے والوں سے بات کی تو یہی جواب ملا کہ کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی نہیں کی گئی۔ گزشتہ برس جبری تبدیلی مذہب پر پارلیمانی کمیشن تشکیل دیا گیا۔ کمیشن کے چیئرمین سینیٹر انوار الحق کاکڑ کے مطابق کیسز کی تعداد اتنی زیادہ نہیں جتنا کہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ کمیشن کی رائے میں کم عمری میں تبدیلی مذہب پر پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، تاہم اس حوالے سے انتظامی اقدامات کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب سندھ میں کم عمری کی شادی کے خلاف قانون موجود ہے، اس کے باوجود ایسے کیسز سامنے آتے ہیں جن میں مذہب کا سہارا لے کر قانون کی گرفت سے بچنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگر بچی کم عمر کی ہے تو 2 باتیں سامنے آئیں گی کہ پہلی بات اس کو اختیار ہی نہیں تھا کہ وہ شادی کر سکے اور وہ شادی اپنے آپ میں ایک جرم ہے 2013 کے قانون کے تحت، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم دین کی بات بھی کرتے ہیں مذہب کی تبدیلی کے حوالے سے تو لاہور ہائی کورٹ کا ججمنٹ کہتا ہے کہ دل کے معاملے، مذہب جو ہے وہ دل کا معاملہ ہوتا ہے، دل کے معاملے پہ قانون سازی نہیں ہوتی، مگر کسی بھی عقل کو قانونی جامہ پہنانے کے لیے بچے کی عمر 18 ہونا ضروری ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کا تشکیل کردہ میڈیکل بورڈ آرزو کو نوعمر قرار دے چکا ہے، جبکہ اس کے شوہر علی اظہر کے خلاف چائلڈ میرج ایکٹ کا مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، مگر علی کے وکیل کے مطابق آرزو کم سن ہی صحیح مسلمان ہونے کے بعد وہ مذہبی طور پر شادی کے لیے بالغ ہے۔ یہ جو شادی ہوئی ہے وہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے ویلڈ شادی ہے، کیونکہ وہ لڑکی بالغ ہے اور عاقل بالغ ہونے کے ناطے سے وہ شادی کر سکتی ہے، وہ اس کا رائٹ ہے۔ جہاں تک ایج کا تعلق ہے وہ ایج اس فیکٹر میں آڑے نہیں آ سکتی انٹل کہ انلیس اس کی میڈیکل رپورٹ میں یہ چیز نہ آئے کہ وہ بالغ نہیں ہے۔ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا قانون جو بنا دیا جائے جو اسلام کے متصادم ہو تو اسلام کے قوانین جو ہیں وہ ویلڈ ہوں گے اور وہ پریویل کریں گے۔ حتمی فیصلہ آنے تک آرزو عدالت کے حکم پر شیلٹر ہوم میں رہے گی۔ دوسری جانب نیہا کہتی ہیں کہ اسے انصاف مل بھی جائے تب بھی وہ نہیں جانتی کہ خوف کا سایہ اس کی زندگی سے کبھی دور ہوگا یا نہیں۔